الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تکبیر کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. تکبیر کا ایک معنی خود قرآن مجید سے ثابت ہے. جو قرآن مجید کے اندر معنی بیان کیا گیا ہے تکبیر کا، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتا ہے، قل لو کان معہ آلہۃ، کہ اے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ چند خدا اور ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کفار مشرکین، اس طرح کی یہ بیہودہ اور بے عقلی والی باتیں اللہ تعالیٰ کی شان میں بک رہے ہیں. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو جب تو وہ خدا عرش تک کوئی راستہ بنا لیتے، تلاش کر لیتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے کہ جو یہ کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے جو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں. آسمان و زمین کی تسبیح کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں یہ کس طرح اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، تو اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سب میری پاکی کو بیان کرنے میں مصروف و مشغول ہیں. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے کہ وہ نافرمانیوں پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا بلکہ مہلت عطا فرماتا ہے، توبہ کا موقع نصیب فرماتا ہے. غفورا، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر تکبیر کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بڑا سمجھنا ہے. تکبیر کا معنی آپ نے سنا کہ اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا. تو آج یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو کس اعتبار سے بیان کرنا.
اللہ بڑا ہے، یہ اللہ اکبر کا معنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے کس لحاظ سے؟ معنی اس کا کس لحاظ سے بڑا ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے ان تمام باتوں سے کہ جو باتیں کفار و مشرکین اللہ کی شان میں گمان کرتے ہیں، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں سے بلند و بالا ہے، ان باتوں سے بڑا ہے، ان باتوں سے پاک و منزہ اور بری ہے۔ یہ آیت کریمہ اور جو اس کا مفہوم ہے، اس کا مفہوم اور دوسری آیات کریمہ کے اندر بھی ہے۔ سورہ انعام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح کا مفہوم رکھا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے اللہ کا شریک، اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پیدا کیا ہے، یعنی جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے باوجود وہ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی ہیں، گڑھ لی ہیں، بغیر علم، بغیر کسی جانکاری کے، یہ جانکاری ان کے پاس نہیں ہے، کوئی علم اس طرح کا ان کے پاس نہیں ہے، بغیر کسی علم کے، جانکاری کے یہ بے علمی والی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، و تعالی اور بلند و بالا ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باتیں ٹھہراتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، اور بھی آیات کریمہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی بیان ہے کہ سبحان ربک رب العزہ، تیرا رب پاک ہے اور عزت والا ہے، اور پاک کس سے ہے؟ عما یصفون، ان باتوں سے پاک ہے کہ جو وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو تمام رسولوں پر، والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بہرحال آج کے اس درس میں تکبیر کا صرف ایک معنی آپ حضرات سمجھ لیں کہ ہم جو بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے اندر، دیگر اوقات کے اندر، اذان کے اندر، تکبیر اقامت کے اندر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں ان تمام باتوں سے کہ جو کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غلط ثابت کرتے ہیں، تو ہم ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں، اور بار بار یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ تو ان باتوں سے بڑا ہے۔ پھر ہم یہی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میرا رب تو ان باتوں سے کہ جو یہ مشرکین ٹھہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بڑی ہے، تو ہم جیسے اور معنی اس کے بتائے گئے، تو اور معنی اگر ذہن میں نہ آ سکیں، تکبیر کے اور معنی اگر ذہن میں نہ آ سکیں، تو کم از کم یہ معنی بڑا آسان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان تمام چیزوں کی نفی کر رہے ہیں کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، جو
آیت کریمہ ایک بہت مشہور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یہ جو آیت کریمہ ہے، اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المتکبر کا آپ معنی پڑھیں تو المتکبر کا معنی بتایا گیا ہے کہ اللہ بڑا ہے، تفسیر میں اس کے آگے بیان کیا گیا کہ اللہ بڑا ہے اما لا یلیق لہ، ان باتوں سے کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی المتکبر کا معنی یہ ہے کہ وہ متکبر ہے، یعنی بڑا ہے ان چیزوں سے کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو پوری نماز کے اندر جو کئی مرتبہ ہم لفظ اللہ اکبر کی رٹ لگاتے ہیں تو یہ بڑی اچھی رٹ ہے، یہ بڑی اچھی تکرار ہے، اس لیے کہ اس کا معنی آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ اکبر کہ میرا اللہ بڑا ہے اس سے، ان باتوں سے جو میرے اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میرا رب بڑا ہے ان باتوں سے کہ جو باتیں کفار و مشرکین اللہ کی شان میں کہتے ہیں کہ جنات اللہ کے شریک ہیں، معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ انہوں نے کچھ نبیوں کو بھی اللہ کے بیٹا ہونے کا درجہ دیا۔ تو ایک نمازی نماز میں آ کر کے ان ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور مانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری باتوں سے بڑا مانتا ہے۔ تو یہ معنی ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ آپ خود جو ہے وہ کبھی اس معنی کو ذہن میں حاضر کر کے آپ نماز پڑھیں، 4 رکعت بھی اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ 4 رکعت جو ہے وہ کب میں نے ادا کر لی۔ نہایت جو ہے وہ آسان نماز ہو جاتی ہے، اور اس میں جو دل کی اکتاہٹ ہوتی ہے یا دل کے اندر جو ملال پیدا ہوتا ہے، شیطان جو نماز کو کٹھن بناتا ہے اور اس کو ایک بار جو ہے وہ کوئی انسان محسوس کرتا ہے نماز کو، لیکن اگر یہ معنی اگر ہم بار بار لے آئیں تو پھر نماز جو ہے وہ بار نہیں بڑھ کے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ معنی نماز کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا